بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق الله مولانا العظيم. ایک لفظ ہے تربیت، بولتے ہیں تربیت. مدرسوں میں تعلیم ہوتی ہے، ساتھ میں تربیت بھی ہوتی ہے. اسکولوں میں، گھروں میں ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت کا کیا معنی؟ لفظ تربیت کا کیا ترجمہ؟ یعنی ان کے اعمال احوال جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ صحیح کریں، غلط نہ کریں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بیٹھے جی، نہ کوئی بچھات ہے، نہ کوئی دسترخوان ہے، کچھ نہیں، ہاتھ بھی نہیں، ایسے ہی کھیلتے دوڑتے آئے اور آئے کہاں کھانا کھائیں گے، بھوک لگ رہی ہے، اور ٹوکری میں سے روٹی اٹھائی، ہاتھ میں پکڑی اور چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو ماں باپ مہذب ہیں، جن کے اندر تہذیب ہے، جنہوں نے تربیت پائی ہے، وہ اس کو بالکل پسند نہیں کریں گے. وہ بلائیں گے، وہ سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھو ایسے نہیں کھاتے کھانا، ہاں کھانا ایسے نہیں کھاتے، جاؤ ہاتھ دھو، دری بچھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، پھر بیٹھو، سر پہ ٹوپی اوڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دعا پڑھو. جی یہ سب سکھا رہے ہیں نا، اسی کا نام ہے تربیت، اسی کو کہتے ہیں تربیت. سمجھا؟ امید ہے کہ آپ لفظ تربیت کو سمجھ گئے ہوں گے. آپ ابھی اس بیان میں لفظ تربیت بار بار بولا جائے گا تو سمجھ لیجیے بس. تو جو بچوں کی تربیت ماں باپ کر دیتے ہیں تو وہ کہیں بھی جائیں اسی سلیقے سے بیٹھ کر کے کھائیں گے، اور جن بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو کہیں بھی جائیں وہی بے ڈھنگا بے ترتیب کام ہوگا. دیکھنے والے دیکھیں گے کیا سکھایا بچوں کو، کیا تربیت کی انہوں نے، دیکھو کیا کیا بے ڈھنگا، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے چلتے ہیں. جی اس لیے یہ تو ظاہری تربیت ہے بچوں کی ہماری آپ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے. ظاہری تربیت تو میں نے مثال دی، اور ایک باطنی تربیت ہے. باطن کہتے ہیں وہ چیز جو نظر نہیں آتی، دکھتی نہیں ہے، پردے میں ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو باطن کہتے ہیں. تو ایک تو ظاہری تربیت ہے یہ ہماری، جو میں نے ایک مثال دے کر بچے کی آپ کو عرض کیا. اسی طریقے سے اس ظاہری تربیت سے سینکڑوں درجے زیادہ ضروری اور اہم، اس سے ضروری اور اہم میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے باطنی تربیت ہے. جیسے یہ بغیر ہاتھ دھوئے، ننگے سر، بغیر دسترخوان بچھائے ایسے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جی گندی بات ہے. جی تہذیب کے بھی خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، گندی چیز ہے.
اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں میرے اندر، آپ کے اندر، ہر ایک کے اندر ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن وہ ہے، اور وہ گندگی ہے۔ اللہ کے نزدیک گندگی میں شمار ہوتا ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ لہذا ظاہری تربیت کے ساتھ باطنی تربیت بھی لازم اور ضروری ہے، میرے لیے بھی، ہر مسلمان کے لیے باطنی تربیت بھی۔ دیکھیے ابھی سب نے اللہ کی مہربانی سے نماز ادا کی، ظاہری جو شکل نماز کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس طرح کھڑے ہو، قبلہ رخ کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو، جی نیت کرو، پھر ہاتھ اٹھاؤ کانوں تک، پھر ناف کے نیچے باندھو، پھر قرآن پڑھو، رکوع سجدہ، پوری ترتیب۔ یہ تربیت ہے، ظاہری نماز کی تربیت کی ہماری، جی۔ لہذا ہر شخص اس ظاہری تربیت کے مطابق الحمدللہ نماز ادا کرتا ہے۔ ظاہری تربیت پہلے رکوع پھر سجدہ بعد میں۔ کوئی آدمی اپنی من مانی نہیں چلاتا کہ میں پہلے سجدہ کروں گا بعد میں رکوع کروں گا، کرتا کوئی؟ چونکہ ظاہری تربیت ایسی دی گئی ہے ہمیں، آپ کو، کہ ہم پہلے رکوع کریں گے بعد میں سجدہ کریں گے۔ تو یہ ظاہری تربیت ہے۔ ایسے ہی باطنی تربیت، جو اندر کی تربیت کی ضرورت ہے، جو اندر نظر نہیں آتا، جی وہ ہے۔ اب باطنی اگر تربیت ہوگی تو نماز ہوگی، اور باطنی تربیت نہیں ہے، خالی ظاہری تربیت پر ہم اکتفا کیے ہوئے ہیں، مطمئن ہیں، تو ظاہر میں شکل نماز ہے، شکل نماز ہے۔ کوئی بھی دیکھ کے کہتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں حضرت، ماشاءاللہ کتنا اچھا رکوع کیا، کتنا اچھا قیام کیا، کتنا اچھا سجدہ کیا، جی۔ اس ظاہری تربیت کے مطابق نماز ادا کی، دیکھ کر کے ہر ایک کہتے ہیں نماز پڑھ، ماشاءاللہ بہت عمدہ بہترین نماز پڑھ۔ یہ ظاہری تربیت ہے۔ اب باطنی تربیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی، صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، اور وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ خانقاہوں میں بیٹھ کر اہل اللہ اور مشائخ اپنے منتسبین کی تربیت کرتے ہیں۔ تو کل ظاہری تربیت تو تم نے پالی کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اب باطنی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی باطنی تربیت ہو گئی تو یہ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ سے قریب کر دے گی، اللہ سے قریب کر دے گی۔ اس نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو کہہ دو گے رب کریم اس کو پورا کر دے گا، رب کریم اس کو پورا کر دے گا، تمہاری بات رد نہیں ہوگی، خالی نہیں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے میں ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، میلے کچلے کپڑے ہیں، گرد و غبار آلود ہیں، لیکن وہ اگر کسی بات پر اللہ سے قسم کھا بیٹھے تو اللہ عز و جل ان کی قسم کو پورا کر دے اور ان کی بات کو پورا کر دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب نماز کی ظاہری تربیت کے ساتھ میں نے آپ نے اگر باطنی تربیت بھی پائی ہے، باطنی تربیت بھی حاصل کی ہے، تو پھر یہ نماز اللہ سے ملا دے گی، اللہ کا قرب عطا کر دے گی، اللہ کا تعلق عطا کر دے گی، اللہ کی معرفت عطا کر دے گی، اللہ کی محبت اور تعلق مع اللہ عطا کر دے گی۔ حدیث شریف ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ عرش اعظم پر پہنچ جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو لے کے چلتے ہیں اور پرانے ٹاٹ کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دیتے کہ بھائی ہے، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ تعلیم میں بیٹھتے ہیں آپ، بیان میں سنا کہ نہیں سنا آپ نے کہ پرانے کپڑے پرانے ٹاٹ کی طرح لپیٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ بعضوں کی نماز ایسی ہوتی کہ سر سے ایک ہاتھ اوپر بھی نہیں اٹھتی قبولیت کے لیے، ہے کہ نہیں؟ دیکھو ہم تو گفت و شنید کر رہے ہیں بیٹھ کر، بعض تقریر تو علماء کرتے ہیں، ہاں ہوں کا جواب دو گے تو مجھے ذرا اطمینان ہوگا کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سنا ہے آپ حضرات نے؟ بعض حد کی نماز سر سے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھتی، بعض کی نماز جس کو قرآن نے کہا، جو آپ نماز میں سورت پڑھتے ہیں ارائیت الذی، کیا کہا؟ فویل للمصلین، کس کے لیے وہ ویل؟ دردناک عذاب، وہ نماز پڑھنے والے جنہوں نے اپنی نماز کی باطنی تربیت نہیں کی، باطنی تربیت حاصل نہیں کی، ان کے لیے اب باطنی تربیت کیا ہے جو نماز کی باطنی تربیت میں اور آپ حاصل کریں؟ باطنی تربیت یہ ہے کہ جس طرح سے ہم مسجد میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ہر کس و ناکس دیکھ کر کے کہے گا نماز پڑھ رہے ہیں جی، اللہ کی طرف مشغول ہے، لیکن یہ اندر کا حال وہ دیکھنے والا نہیں جانتا، باطن کو وہ نہیں جانتا، وہ بیچارہ بے خبر ہے، ظاہر کو دیکھ کے کہہ رہا حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، 15 منٹ میں 2 رکعت پڑھی، کتنا اچھا رکوع، کتنا لمبا رکوع، 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم، یہ ظاہر کو سمجھے، لیکن باطنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اور نہ ہونے کی مطلب کیا ہے؟ میں نے فکر ہی نہیں کی، اپنی باطنی تربیت کرائی ہی نہیں، باطنی تربیت کرائی ہی نہیں، اس لیے اس سے خالی، اس سے محروم۔ باطنی تربیت یہ ہے نماز کی کہ جیسے جسم مسجد کے اندر اللہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، جسم جیسے مسجد میں حاضر ہے، ایسے ہی اور نمازی تیرا دل اور دماغ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو، تیرا دل اور دماغ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو، یہ باطنی تربیت ہے۔ ابھی تو بھائی حال یہ ہے کہ ظاہری تربیت بھی نماز کی مکمل ہم نے حاصل نہیں کی، ظاہری تربیت بھی مکمل نہیں ہے۔ دیکھیے آپ پوری مسجد میں دیکھیے، آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے جی، پوری صف میں آپ غور سے دیکھیے، 40-50 افراد کی غالباً صف ہوگی، جتنے کی بھی ہو۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں برائی کے ارادے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اصلاح کی بات کر رہا ہوں، اصلاح کے ارادے سے، صرف یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی باطنی تربیت تو دور کی بات ہے، ظاہری تربیت بھی نماز کی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے نہیں ہوئی کہ حاصل ہی نہیں کی، اپنی ظاہری تربیت نماز کی حاصل ہی نہیں کی۔ تو آپ اس کونے سے اس کونوں تک دیکھیں، جتنے افراد ہوں، ہاتھ جو بندے ہوں گے اللہ اکبر کے، جب وہ اللہ اکبر کے کرے تو دھیان سے دیکھیے، ہر ایک کا ڈیزائن الگ ہوگا، ہاتھ اٹھانے کا
ڈیزائن الگ ہوگا جو سنت نبوی کے خلاف ہوگا. کوئی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کوئی کان تک ہاتھ اٹھا رہا ہے, کوئی کان تک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. جی ہر ایک کا انداز جدا ہے, طریقہ جدا ہے. پھر دیکھیے ہاتھ باندھے ہیں, ہر ایک کے ہاتھ باندھنے کا ڈیزائن جدا ہے. جی کسی کا ناف سے اوپر ہے, کسی کا ناف سے نیچے ہے. جی میں حنفی مسلک والوں کی بات کر رہا ہوں, دوسرے مسلک کا کوئی ہو تو اس کی بات نہیں. ہاں حنفی مسلک والوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے نہ ناف سے نیچے باندھنے کا نہیں, لیکن کوئی ناف سے نیچے, کوئی ہاتھ سے نیچے. اب کوئی ایسے باندھا ہے, کوئی ایسے باندھا ہے. سب کا ایک انداز الگ الگ ہے, سب کا ڈیزائن الگ ہے. اور طریقہ نبوی کیا ہے؟ اگر ظاہری نماز کی تربیت ہوتی تو طریقہ نبوی یہ ناف سے نیچے ہو اور یہ ہتھیلی, یہ چٹھی انگلی کلائی کے نیچے ہو, 3 انگلی اوپر ہو, انگوٹھا ادھر ہو. کلائی یہ چٹھی انگلی سے اور انگوٹھے سے کلائی کو پکڑا جائے اور یہ 3 انگلی اوپر رہے, ناف کے نیچے رہے. یہ سنت ہے. دیکھو ایک تو یہ سنت ہے. جی سنت مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک, آپ کا طریقہ. سنت کے ساتھ لازم ہے کہ سنت پر عمل کرنے میں ترتیب نبوی شامل ہو. ترتیب نبوی بھی شامل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے اس کو داخل کریں. آپ کا ملازم ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اے ہمارے ترتیب سے کام کر, ہماری ترتیب سے یہ دیوار بنا. تو سنت کامل اسی وقت ہوگی جب ترتیب نبوی کے مطابق ہوگی. تو یہ تو سنت ہے. اب ترتیب یہ ہے, مسواک سنت ہے کہ بھئی ہے کہ نہیں ہے, لیکن جیسے چاہو کر لو. جی مسواک ہے, یہ مستقل سنت ہے. اب اس کو کرنا کیسے؟ ترتیب نبوی دیکھیے. اب کوئی مسواک کرتا ہے یوں پڑھ کے کر لی تو ایک سنت تو مسواک یہ ترتیب نبوی تو ناقص ہے, ناقص ہے, ادھوری. وہ ثواب اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی. ترتیب نبوی ہے, انگوٹھا نیچے, چٹھی انگلی نیچے, 3 انگلی اوپر, پھر جدھر چاہو پھیر لو. نہیں, ترتیب نبوی ہے. پہلے سیدھی ہاتھ کی طرف اوپر کریے, جی اوپر, پھر سیدھے ہاتھ پر نیچے, پھر الٹے ہاتھ پر اوپر, پھر الٹے ہاتھ پر نیچے. یہ ترتیب نبوی ہے. اب اس کے خلاف کوئی کرے گا ناقص. میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے, جن کی آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں, یہ جو سنت اور ترتیب ہے اس کے اندر نور ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجسم سراپا نور ہے. لہذا آپ کے جسم اطہر سے جو اعمال صادر ہوئے اس کے اندر سے بھی نور ہے, بھرا ہوا ہے. اس سے نور ظاہر ہوگا, ترتیب کے مطابق ہوگا. تو کیونکہ آپ کی ذات عالی نور ہے, جی سراپا نور ہے. تو جو اعمال افعال آپ سے صادر ہوئے ہیں اس میں بھی نور بھرا ہوا ہے. اب یہ ترتیب کے مطابق ہے. اس سنت کے ذریعے قلب کے اندر, دل کے اندر نور آئے گا. یوں ہو گیا, ترتیب ختم ہو گئی, اب نور نہیں آئے گا, وہ فضیلت نہیں, ناقص ہو گیا.
تو ابھی باطنی تربیت نماز کی وہ تو بڑی مشکل سی چیز ہے، ظاہری تربیت میں بھی ابھی ہم پیچھے ہیں۔ سجدے میں جا رہے ہیں جی، کسی کی کونی ٹکی ہوئی ہے، کسی کا چھوٹا سجدہ، کسی کا اتنا لمبا سجدہ، کسی کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، رکوع میں ہے تو انگلیاں ٹیڑھی ہیں، قاعدے میں بیٹھے ہیں جی، چپکی ہوئی ہیں، عجیب حال ہے۔ ترتیب نبوی، رکوع میں جاؤ، ہر عضو، یہ دھیان سے سنیے، حالت نماز میں جس سے آپ کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا شرط ہے، نماز کے شرائط میں سے، فرائض میں سے ہے قبلہ رخ کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور خدا نخواستہ قبلہ رخ ہٹ جائے، ادھر کر لے تو نماز نہیں ہوتی، شرط ہے، شرائط نماز میں ہے قبلہ رخ کرنا۔ تو فرماتے ہیں اہل اللہ مشائخ کہ نماز کے اندر جیسے چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، اس سے ہی ہر عضو کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہونا۔ اب آپ رکوع میں گئے، دیکھیے، آپ عام طور سے دیکھیے، جب رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ترچھی، خلاف سنت ہے، انگلی سیدھی رہے، ان کا رخ پنجوں کی طرف رہے۔ سیدھی رہے۔ اب دیکھ لیجیے کون کیا کرنا ہے۔ سجدے میں جائے، حدیث شریف میں آیا، ہتھیلی زمین سے چپٹی بھی رہے، پولی نہیں ہو، چپکی بھی رہے، انگلی ملی بھی رہے، کان کی لو کے درمیان میں یہ انگوٹھے ہوں، پیٹ رانوں سے چپکا ہوا نہ ہو، قاعدے میں بیٹھے تو یہ انگلیوں کو نہ ملاؤ نہ کھولو، اپنے حال پہ چھوڑ دو، اور لٹکا کے مت رکھو گھٹنوں پر۔ کتنے لوگ لٹکا کے رکھتے ہیں؟ گھٹنوں پہ لٹکا کے مت رکھیے جی، اوپر رکھیے گھٹنوں سے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی وعید ہے کہ جو گھٹنوں پہ لٹکا کے رکھے گا انگلیاں، اس کی انگلیاں قینچی سے کاٹ دی جائیں گی۔ تو بھائی ابھی تو میری نماز کا حال یہ کہ ابھی نماز کی ظاہری تربیت بھی ہم نے نہیں پائی ہے، تو باطنی تربیت تو بہت بڑی بات ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ نماز کی ظاہری تربیت بھی علماء سے حاصل کریں، اہل اللہ سے حاصل کریں جی، اور باطنی تربیت یہ اہل اللہ کے پاس خانقاہوں میں ہوگی، اس کی جگہ ہو گئی، وہاں پر باطنی تربیت نماز کی اور دیگر اعمال کی وہاں حاصل ہوگی۔ بعض لوگ اذان کہتے ہیں، جمعے کے خطبے کی اذان، 5 وقت اذان جی، جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں جی، چونکہ تربیت نہیں ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ اذان کہہ رہے ہیں آپ جی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ کا چہرہ گھومنا چاہیے، سینہ کعبۃ اللہ کی طرف رہے، سیمنہ نہیں گھومنا چاہیے، تربیت نہیں ہے، سینہ نہیں گھومنا چاہیے، خطبے کی اذان ہو یا 5 وقت اذان ہو۔ اقامت کہتے ہیں، غیر تربیت یافتہ ہے، اس لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد
سنت؟ سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر چاروں کلمات ایک ساتھ کہیں، اشہد ان لا الہ دونوں ایک ساتھ کہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، دونوں ایک ساتھ۔ یہ سنت ہے، یہ ظاہری تربیت اگر پائی ہوگی تو پھر ایسا ہوگا۔ بعض لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کو، میرے سے تو نہیں ہو رہا چونکہ وہ عادت میں نہیں، وہ ملا کر کے اس کو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایسے کرتے ہیں، غلط۔ بعض لوگ قد قامت الصلاۃ کو کہتے ہیں، دو بار کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، کیوں آپ اس کے اوپر پیش لگا کے نئی بات کر رہے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر دونوں مرتبہ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کہیں گے، یہ سنت ہے۔ اب میرے پیاروں دیکھیں ہماری اقامت، ہماری اذان، ہماری نماز کیا ہے، چونکہ تربیت نہیں پائی ہم نے۔ سلام پھیرنے کا، اب دیکھیے بات تو مجھے وہ سب پڑھنی تھی، لیکن ایک لفظ تربیت آ گیا، اللہ اسی پر بلوا رہا ہے، اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تربیت کیا چیز ہے؟ سلام پھیرنے کا، بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں تو اتنے جھک جاتے ہیں، سینہ جھکا دیتے ہیں اور آخری آدمی تک کو دیکھتے ہیں کون کون ہے، ادھر والا بھی کون کون ہے، اس کی جیب میں کیا بھرا ہوا ہے۔ خلاف سنت ہے، اتنا جھکنے کی ضرورت ہے نہ کچھ حرکت، خالی چہرہ گھمانا ہے، سینہ کعبۃ اللہ کی طرف ہی رکھنا ہے، نہ جھکنا ہے، خالی چہرہ بس، اور نگاہ کندھے پر، نگاہ کندھے پر۔ اب سلام کا بھی آپ دیکھو، سلام پھیرتے ہیں، جماعت سے نماز ہو رہا اور انہوں نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دھیان سے دیکھو، پھر کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ بھائی ایسے ہی ہو رہے ہیں؟ ارے بولو اللہ کے بندو، یہ ہو رہا۔ اب تربیت نہیں پائی، اس لیے سنت کے خلاف، سنت کے خلاف۔ پہلا سلام کی آواز ذرا اوپر کو اٹھ کر کے ہو، یعنی تیز، اور دوسرا سلام کی آواز پست ہو، مدھی ہو، لیکن ایسی مدھی ہو نہیں ہو کہ وہ سب اس کو آگے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے، ایسی بھی نہیں ہو، لیکن ہاں پہلے سلام کی آواز سے کچھ ہلکی ہو، یہ سنت ہے۔ پھر یہاں ہم نے سلام پھیرا رحمت اللہ، اور یہیں سے دوسرا سلام ادھر والا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کرتے نہیں؟ بولو، یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنت کیا ہے؟ یہ ہے، دیکھیے اب میں دیکھ کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا بھی اتنا کھینچو مت، لمبا کرو، خاص طور سے جماعت کی نماز میں وہ لا کھینچ ہی رہے ہو اور ادھر مقتدی نے اپنی بیٹھک بھی بدل لی، انہوں نے لا الہ الا اللہ کر لیا، تو اس کی نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اتنا کھینچو مت۔ اب تم حرم کی مجھے دلیل دو گے تو کوئی خلاف سنت کوئی کبھی آدمی کام کرے، وہ دلیل نہیں۔ ہمارے معین سنت حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر حج میں تشریف لے جاتے تھے۔ جو اذان اور اقامت وہاں پر ہے، جو ہم سنتے ہیں بڑے جھومتے ہیں، حضرت نے امام حرم کو خط لکھا اور جو بنتی ہیں سب کتابوں کے حوالے سے لکھا، دیکھیے فلانی کتاب میں یہ ہے، فلانی کتاب میں یہ ہے، یہ ہے، آپ امام حرم ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، حرم میں اذان اقامت صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ امام حرم کو آگاہ کر دیا اور کہا مجھے جواب دیجیے۔ امام حرم نے کہا حضرت آپ نے جو لکھا صحیح تو یہی ہے، لیکن یہاں رواج صحیح ہے، یہاں رواج صحیح ہے، تو رواج کا نام تو دین نہیں، تو سلام کیسے ہوگا؟ آپ کا چہرہ قبلہ رخ ہے اور یہیں سے اسٹارٹ کریے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پورا ہو گیا، آواز ختم، سلام پورا ہو گیا، آواز ختم ہو جائے، آپ کی آواز چلتی رہے اور عمل ختم ہو گیا تو وہ بھی خلاف سنت ہو جائے گا۔ آواز اور عمل ایک ساتھ ختم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ آدھے جھک جاتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے، تب کہتے ہیں اللہ اکبر اور سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں آدھے کھڑے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، خلاف سنت۔ عمل شروع آواز شروع، عمل ختم آواز ختم۔ تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب سلام اسٹارٹ مت کریے، دوسرا چہرہ واپس کعبے کی طرف لائیے، آ گیا، اب گھمائیے اور آواز شروع کریے۔ اب آپ کا دوسرا سلام کا عمل شروع ہو رہا ہے تو آواز بھی شروع ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تربیت کی بات ہے۔ جن کا بھی میں نے نام مبارک لیا یا امام حرم کو آگاہ کیا کہ یہ غلطیاں ہیں اذان اور اقامت جی، حضرت جب تھے تو ہندوستان سے سینکڑوں لوگ حضرت کے یہاں جاتے تھے، خانقاہ میں علماء جایا کرتے تھے، اپنی نماز کی اصلاح، اذان اور اقامت کی اصلاح، قرآن کی اصلاح وہاں جا کے کراتے تھے۔ اللہ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی، میں بھی حضرت کے یہاں گیا، وہاں رہا۔ فجر کے بعد اشراق کی نماز کے بعد ایک میدان تھا چھوٹا سا اندر احاطے کے اندر، اس میدان میں جتنے مہمان ہوتے تھے باہر کے سب کو جمع ہوتے تھے، اوپر حضرت ویل چیئر پہ تشریف لاتے تھے اور پھر وہاں سکھاتے تھے اور ایک ایک کو دیکھتے تھے۔ یہ تربیت تھی۔ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ تو نے تربیت کہاں پائی ہے؟ کہاں تربیت پائی ہے تو نے نماز کی؟ ڈرائیونگ کی تربیت پائی، کپڑے سینے کی تربیت پائی، انجیکشن لگانے کی تربیت پائی، بزنس کرنے کی تربیت پائی، سب چیز کی تربیت پائی، نہ پائی تو نماز کی تربیت نہیں پائی، عبادات کی نہیں پائی، اعمال صالحہ کی نہیں پائی، تو پھر صحیح کام ہوگا؟ میرے پیاروں، یہی وجہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں روحانیت نہیں ہے، جان نہیں ہے، ماتھے پہ نشان ہو گیا سجدے کا اور کہہ رہے ہیں 30 سال سے پڑھ رہا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بھیا نمازی اس قابل کہاں کی دعا قبول ہوئے؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟
تو ظاہری تربیت اور باطنی تربیت، ابھی تو میں نے آپ کو ہلکا سے یہ بتایا ظاہری تربیت میں کتنی ابھی کمی ہے، تو باطنی جس کی ظاہری تربیت میں اتنی کمی ہو تو باطنی تربیت کا کیا تصور کیا جائے؟ تو باطنی تربیت سے اس وقت ہماری میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ، وہی مریض میں بھی ہوں جو آپ ہیں، باطنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر جو باطنی کیفیت ہونا چاہیے آپ میں سے کسی کو حاصل ہو تو بہت مبارک، مجھے تو نہیں، جیسی ہونا چاہیے باطنی تربیت تھی۔ ایک بزرگ ایک دوسرے بزرگ پوچھتے ہیں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے خدائے نعمت پڑھا؟ کہاں؟ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ سامنے بیت اللہ ہے، پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، سیدھے ہاتھ میں جنت ہے، الٹے میں جہنم ہے، اور اوپر صراط پہ کھڑا ہوں، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد موقع ملے نہیں ملے۔ تو وہ رونے لگے، پوچھنے والے رونے لگے، کہا کب سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو غالباً 25 سال کا ہے 40 سال کا؟ کہا 25 سال سے۔ رونے لگے کہ نہیں مجھے تو ایک بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی۔ باطنی تربیت جب ہوئی نماز کی تو یہ حال ہے۔ تم میں اذان ہوئی، دکان پر بیٹھے، ہاں چلتے ہیں بھگتے بھگتے آج جلدی سے وضو کرا، کچھ سنت کا بھی کوئی نماز وضو کے اندر نہ سنت کا لحاظ ہے نہ مستحبات کا لحاظ ہے، بس جلدی کر رہا آ کے شامل ہو گئے۔ اب یہ ہمارا ظاہری حال ہے، تو باطن کا کیا ہوگا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک کی میں اور آپ اقتدا کرتے ہیں، 99 مرتبہ، کتنے؟ 99 100 میں ایک کم، 99 مرتبہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے اللہ کا دیدار کیا خواب میں۔ وہ ذات گرامی جنہوں نے 40 سال اور 60 سال دو روایتیں ہیں، 40 سال تو مشہور ہے، عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، تو میں عصر سے مغرب نہیں پڑھ پاتے، عصر کے وضو سے مغرب پڑھنا مشکل ہے۔ حضرت امام صاحب 40 سال، مہینے 2 مہینے نہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ کیا نماز ہوگی؟ ایک دن سورہ یاسین شروع کر دی پڑھنا رات میں، عشاء کے بعد نفل اور پڑھنا شروع کر دی۔ اب پڑھتے چوتھے رکوع میں آئے اور آیت آ گئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بس اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ پوری رات اسی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پوری رات ہو گئی اسی میں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کیا مطلب؟ اللہ جل جلالہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا ترجمہ کہ حشر کے میدان میں اعلان ہوگا مجرم الگ ہو جاؤ اور فرمانبردار الگ ہو جاؤ، چھٹی ہو جائے گی۔ دنیا میں تو نیک و بد سب گڑبڑ ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا، یہاں تو سب گڑبڑ سب ایک ساتھ، لیکن حشر کے میدان میں نہیں چلے گا یہ، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا جائے گا، ہوا حکم ربی ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تمہاری سفر بناؤ،
اے فرمانبردارو تمہاری سوچ الگ ہو جاؤ۔ اب دنیا دیکھ لے کہ کون مجرم ہے اور کون فرمانبردار ہے، اب دنیا دیکھ لے، قیامت تک کے آنے والے انسان حضرت آدم سے لے کے اب تک کے سب دیکھ لو، مجرم کون ہے، فرمانبردار کون ہے۔ یہاں تو میرے پیاروں ہم سب گڑبڑ ہیں، کسی کو پتہ نہیں کون کیا ہے۔ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کو طنز کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ بدماش، یہ خراب، یہ فلاں، لیکن میرے حضرت پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موت جب آئے گی اس وقت اور حشر کے میدان میں پتہ چل جائے گا کہ گدھے پہ کون سوار تھا اور گھوڑے پر کون سوار تھا۔ ابھی حال ہمارا یہ ہے کہ میں خود گدھے پہ بیٹھا ہوں اور اپنی خبر نہیں کہ نہ پہ وہ گدھے پہ بیٹھا ہے بیوقوف، اور بیٹا خود ہوں۔ یہ پول کب کھلے گی؟ جب موت آئے گی، جب پتہ چلے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ گدھے پہ بیٹھے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، یعنی فرما بردار بن کر جی رہے تھے یا نافرمان اور سرکش بن کر کے جی رہے تھے، یہ موت فیصلہ کرے گی اور حشر کے میدان میں صاف کلیئر ہو جائے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ رہے، میرا کدھر شمار ہوگا، کدھر میری گنتی میں لیا جائے گا، مجرموں میں لیا جاؤں گا کہ نیک لوگوں میں لیا جاؤں گا؟ بس رو رہے ہیں۔ باطنی تربیت حاصل تھی جی تمہیں مجھے، ہم بھی تو ایسی آیتیں اور سورتیں قرآن کی پڑھتے ہیں جس میں عذاب ہے، عذاب کا تذکرہ اور بیان ہے۔ کبھی بدل پہ کبھی آئی، کبھی لرزہ آیا، کوئی ہو جائے کہ باہر پولیس آ گئی اور پکڑ رہی ہے تو دھوجنے لگ جائیں گے، لرزہ آ جائے گا، خوف، آنسو، کپی۔ لیکن ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر آیات عذاب ہے، جہنم کا تذکرہ ہے جی۔ چلو آپ ترجمہ نہیں جانتے لیکن لفظ جہنم تو جانتے ہیں آپ، امام صاحب پڑھیں یا آپ خود پڑھیں اور لفظ جہنم آ جائے تو کبھی لفظ جہنم سے نہیں میں مانتا ہوں کہ ترجمہ نہیں جانتے، لیکن کیا لفظ جہنم سن کر یا پڑھ کر کے بھی آپ کے دل کے اندر خوف آئے؟ خوف سے آپ کا دل بھر گیا، آپ پر لرز کپی آئی؟ اس لیے میرے پیاروں کے باطنی تربیت نہیں پائی ہم نے، اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل میری آپ کی ہم سب کی ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت بھی فرما دیں۔ آمین تو جلدی سے کہتے ہیں بغیر جلدی کے، لیکن یاد رکھیو خالی یہ آمین سے کام نہیں بنے گا، یہ تو کرانی پڑے گی تربیت۔ کیسے میں نے کہہ دیا اور آپ نے آمین کہہ دیا سن لیا ہوگی تربیت؟ نہیں، تو کرانی پڑے گی، اہل اللہ کے پاس، مشائخ کے پاس جانا پڑے گا، ان کی خدمت میں رہنا پڑے گا، کڑوی کسیری پھیرنی پڑے گی، تب تربیت ہوگی۔ تو ظاہری تربیت کے ساتھ باطنی تربیت بھی۔ تو میرے پیاروں، نماز کی اگر باطنی تربیت پا لی ہم نے، اپنی باطنی تربیت کرا لی، تو اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت والی 23 سالہ حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ معراج ہوا، ایک بار ہوا نا، لیکن امت کو کسی بشارت سنائی؟ آپ نے امت کو کیسی بشارت سنائی؟ معراج مانے ملاقات۔ بھئی معراج میں کیا ہوا؟ اللہ سے ملاقات ہوئی،
اللہ کا دیدار ہوا۔ معراج کسی کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ محاورے میں کبھی کبھی کہتے ہیں بڑی اونچی معراج ان کی، بہت اونچے اڑ رہے۔ تو معراج میں کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اس نماز کے ذریعے رب سے ملاقات ہے۔ اس نماز کے ذریعے رب سے ملاقات ہے۔ پھر باطنی تربیت اگر ہے، باطنی تربیت اگر ہے تو کیا باطنی تربیت کے لیے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ۔ نماز ایسے پڑھ، نماز ایسے پڑھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہائی درجے کی بات ہے، فرسٹ نمبر۔ لیکن اگر قوت ایمانی اتنی نہیں ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر دوسرا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پھر یہ تو آخری درجہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے پیاروں، اکیلے میں بیٹھ کے ٹٹولو اپنے آپ کو۔ یہ مجلس اصلاح کی مجلس ہے، خالی بس لچے دار بیان کر کے سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ بڑا مزہ آیا، یہ کر کے جانے کی مجلس نہیں ہے، اصلاح کی مجلس۔ تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ سوچئے، اپنا ٹٹولیے، جھانک کے دیکھیے، پوچھئے اپنے آپ سے۔ ایک رکعت میں اللہ اکبر کے ایک ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی چھوٹی سی سورت پڑھی، 1 منٹ 1.5 منٹ لگا، 2 منٹ لگائے، اس 2 منٹ میں کتنی مرتبہ اس بات کا استحضار، اس بات کا تصور اور خیال ہوا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پوچھئے اپنے آپ سے، پوچھئے، انشاءاللہ یہ دل جو اندر ہے نا یہ جواب دے گا، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا۔ صحیح بات کہتا ہے، اللہ نے دل میں یہ خاصیت رکھی ہے، یہ گھر میں کی بات نہیں کرتا، چاپلوسی کی بات نہیں کرتا، دل میں یہ خاصیت رکھی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں سب سے کوئی فتویٰ لینے جاتا ہے نا، مفتی صاحب سے فتویٰ لے لو، تو کہا میں فتویٰ لینے جانا ٹھیک ہے، سب سے بڑا مفتی تو تیرے اندر ہی بیٹھا ہوا دل، وہی دل ہی کہہ دے گا غلط ہے یہ تو بہانہ اور دل کی سمجھانے کے لیے چلو فتویٰ لے لو، یہ تو سب سے بڑا مفتی نہیں بیٹھا ہوا اندر، دل کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک رکعت کے اندر کتنی مرتبہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کی کیفیت حاصل ہوئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا نہیں ہے۔ تو باطنی میری نماز کی تربیت میں نے کرائی ہی نہیں، تو کہاں سے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کی کیفیت آئی؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ یہی نہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میرے حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اضافہ فرمایا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہے کہ میں دکھ رہا ہوں، اور مضبوطی کے لیے میں دکھ رہا ہوں۔ یہ پوری مسجد اندر بھاگ بھر گئی ہے، کسی کو یہ وسوسہ آئے کہ میں کیا دکھوں گا اتنی بھیڑ میں، بیچ میں ہوں، کنارے ہوں، وہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے، ایسا سمیع بصیر علیم خبیر ہے کہ 10 کروڑ کے مجمع بھی ہوگا تو اللہ وہاں بھی دیکھ لے گا، 7 پردوں کے اندر ہوگا اس میں بھی وہ اللہ دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں ایسا مضبوط اور ایسا کامل ہے
کہ اندھیری کالی رات ہو، اندھیری بالکل کالی رات ہو، کوئی روشنی نہیں، اندھیری کالی رات، کالا سیاہ پہاڑ، اس کالے سیاہ پہاڑ پر کالی چٹان، اور اس کالی چٹان پر کالی چوٹی چل رہی ہے، میرا اللہ عرش اعظم سے اس کالی چوٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، ایسا سننے والا کہ اس چوٹی کی پیروں کی آواز کو بھی وہ عرش اعظم پر سن رہا ہے۔ اس لیے میرے حضرت نے یہ اضافہ فرمایا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دکھ رہا ہوں، میں اوجھل نہیں ہوں۔ بڑی بھیڑ ہوتی ہے تو بہت سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے، جی وہ عاجز ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، میرا اللہ جس پہ میں ایمان لے ہوں، میرا اللہ ایسا عاجز نہیں ہے، وہ تو تحت الصلاۃ، جو زمین کی آخری پرت ہے اس کے اندر بھی دیکھتا ہے، اس کے اندر کا بھی دکھتا ہے۔ تو میرے پیاروں، بات یہاں سے چلی تھی، کتاب تو پڑھے نہ ہی رہ گیا، ایک لفظ اس میں تربیت کا ہے، اور اسی پر اللہ نے بہت ہمت دی مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائی، زبان پر مضمون جاری کر دیا آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے۔ تو تربیت، ظاہری تربیت بھی لازم ہے اور باطنی تربیت بھی لازم ہے۔ باطنی تربیت ہوگی تو جھوٹ سے ایسی نفرت ہوگی جیسے آپ شراب سے نفرت کرتے ہیں، سور کے گوشت سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر باطنی تربیت ہو گئی تو جھوٹ سے بھی ایسی نفرت کریں گے، حسد سے بھی ایسی نفرت کریں گے، بغض کینہ سے بھی ایسی نفرت کریں گے، ریاکاری سے بھی ایسی نفرت کریں گے، غرور تکبر سے بھی ایسی نفرت کریں گے، بشرطے کہ باطنی تربیت ہو جائے۔ ابھی باطنی تربیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اندر میں موجود ہیں، یہ ساری غلاظت اندر میں بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ان تعبد اللہ کأنک تراہ کی نعمت سے محروم ہے۔ باطنی تربیت نہیں ہے تو یہ نماز جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا صلاۃ معراج مومن معراج نماز، یعنی اللہ سے ملاقات ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جی چاہے اللہ سے بات کرنے کا، جس کا جی چاہے اللہ سے بات کرنے کا، وزیر اعظم سے سب کا جی چاہتا تڑپتا ہے، مکھیہ منتری مجھے 1 منٹ دے دے، ایک بول لیں، اور فوٹو جلدی سے موبائل میں کیمرے میں کیچ کر لینا تاکہ دکھاتا پھروں کہ مکھیہ منتری نے مجھ سے بات کی۔ ایک گندا قطرہ گندے قطرے کی بات کرنے کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کو عزت اور فخر سمجھتا ہے، لیکن ہائے باطن گندا ہونے کی وجہ سے، دل گندا ہونے کی وجہ سے رب سے بات کرنے کی وقت اور اہمیت ہی نہیں، رب سے ہم کلام ہونے کی قدر و قیمت عظمت کی دل کے اندر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا جی چاہے اللہ سے بات کرنے کا، رب سے بات کرنے کا، وہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھے۔ نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو گئے۔ کبھی ایک رکعت کے اندر بھی یہ تصور ہوا کہ میں اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا جی اللہ سے بات کرنے کو چاہے قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ ہم تم اتنے قرآن پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے میں یہ ہوا کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میری بات اللہ سن رہا ہے؟ جی بس میرے عزیزوں، یہ مجلس اسی لیے قائم ہوتی ہے کہ یہ باطن کی اصلاح کا فکر میرے اندر، سننے والوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے موت سے پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرنا ہے۔ ابھی میرا باطن کتنا گندا ہے، کتنا خراب ہے، اگر اس گندگی کے ساتھ موت آ گئی اور مر گیا، قبر پہ رکھ دیا تو میرا کیا انجام ہوگا، کیا بنے گا؟ اس لیے میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنا ہے۔ بس اسی طریقے سے آپ اگر
اس مجلس میں تشریف لاتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، کامل توجہ سے سنتے رہیں گے، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ میرے آپ کے دل میں جو ہے فکر کو پیدا کر دے گا، یہ غفلت کو ہٹائے گا اور دل کو جگا دے گا کہ اپنے باطن کی اصلاح کر لو، اپنے باطن کی تربیت کر لو۔ جیسے ظاہر میں بچے کی تربیت سکھائی تھی، ایسے ہی بچے کی تربیت کھانا پینا سونا سکھایا، کپڑا پہننا سکھایا، ایسے ہی اپنے باطن کی بھی تربیت کرا لو۔ اپنے خود کے کرنے سے نہیں ہوگی، ہاں چونکہ میں خود اپنی تربیت کیسے کروں گا، چونکہ بگاڑ تو بھرا پڑا ہے۔ ارے بھائی تربیت تو وہی کرے گا جو تربیت پا چکا ہے، جو اپنی تربیت کرا چکا ہے، وہی تربیت کر سکتا ہے۔ اہل اللہ اور مشائخ وہ اپنے ابتدائی مرحلے میں اپنے شیوخ سے تربیت پا چکے، اس لیے ان کی خدمت میں ہم جائیں گے، ان سے نسبت قائم کریں گے، ان سے رابطہ کریں گے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ اللہ میری آپ کی ہم سب کی تربیت فرما دے گا۔ اللہ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ونبیہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، صلی اللہ علی النبی الکریم وبارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پیارے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ابھی تو میں اور ہم سب ظاہری تربیت میں ہی بہت کمزور ہیں، ظاہری تربیت ہی مکمل نہیں ہوئی ہے، اللہ باطنی تربیت تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اے اللہ یہ صرف غفلت کا نتیجہ ہے، آپ اس غفلت کے پردے کو میری آنکھوں پر سے، میرے قلب پر سے ہٹا دیں۔ حاضرین مجلس کے قلوب اور آنکھوں سے اس غفلت کے پردے کو چاک چاک کر دیجیے، تار تار کر دیجیے، اور ہم سب کو اے اللہ وہ فکر، وہ جذبہ، وہ درد، وہ فکر عطا فرما کہ ہم اپنے باطن کی تربیت اور باطن کی اصلاح کے اندر لگ جائیں، اور موت سے پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرا لیں، اپنے باطن کی تربیت کرا لیں۔ اے اللہ اس کی ہمیں ہمت عطا فرما، شوق اور جذبہ اور فکر عطا فرما، توفیق عطا فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ اس مجلس میں کہا، کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ اے اللہ تو کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اپنے باطن و ظاہر کی اصلاح اور تربیت کرانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دے، اور حاضرین مجلس کو بھی اپنے باطن کی تربیت، اپنے ظاہر کی تربیت کرانے کا شوق اور فکر و جذبہ عطا فرما دے۔ اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں خیر کی مانگی ان سب میں ہمارا امت کا حصہ مقدر فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہماری امت کی بعافیت حفاظت فرما، اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا قرب، اپنی ذات عالی کا تعلق مع اللہ نصیب فرما۔ اللہ مجھے ہم سب کو آپ اپنا بنا لیجئے، اللہ آپ اپنا بنا لیجئے۔ سینکڑوں کو آپ نے اپنا بنایا، اللہ ہمیں بھی بنا لیں گے، مجھ گندے کو بھی بنا لیں گے تو آپ کے خزانے میں تو کمی نہیں آئے گی، میرا ہم سب کا کام بن جائے گا۔ اے اللہ مجھے ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اور آپ میرے اور ہم سب کے ہو جائے گی۔ اے اللہ آپ کی محبت، آپ کی ذات عالی کی کامل دائمی محبت ارشد عطا فرما، آپ کی ذات عالی کا کامل دائمی ڈر اور خوف عطا فرما، آپ کی ذات عالی کی اے اللہ معرفت اور تعلق مع اللہ، آپ کی رضا اے اللہ اپنے کرم سے عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جائے۔
پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا، ہم سب کے تمام احوال کو درست فرما، تمام امور میں انجام کو خیر فرما، ہمارے اس تھوڑی دیر کے بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرما، نجات کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ یہ 2 ہفتے میں یہ مجلس آپ کی مہربانی سے ہو رہی ہے، اس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس میں وسعت عطا فرمائیے۔ جو مقصود ہے اس مجلس کے انعقاد کا، اے اللہ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما، بھرپور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ میری کتنی زندگی باقی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ظاہری حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ اللہ آپ میری موجودگی میں اس مسجد میں، اس ناگدہ میں میرے سامنے ایسے افراد تیار کر کے کھڑا کر دے جو میرے سامنے ہی اس مجلس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو قائم کر کے چلائیں، اور ناگدہ کی ہر مسجد میں یہ اصلاحی مجلس عافیت سے جاری ہو جائے۔ ایسے افراد اے اللہ عافیت سے تیار کرا دیجئے، ایسا دلوں میں تیرے بندوں کے شوق اور جذبہ پیدا فرما دے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں، تیار کرا لیں، آمادہ ہو جائیں اور اس کام کو لے کے آگے چلیں۔ اے اللہ میری زندگی میں ایسے افراد کھڑے کر دیجئے، تیار کر دیجئے۔ یہ سلسلہ میری موت پر منقطع نہ ہو، بلکہ یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے۔ ایسے افراد کے بعد دیگر چلانے والے اے اللہ آپ تیار کر دیجئے۔ آپ کے تیار کرنے سے ہی ہوں گے، میرے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ آپ ہی قادر مطلق ہیں، آپ ایسے افراد تیار کرا دیجئے۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں، سب نے کسی نے اپنے کھانے کی ضرورت کو، بھوک کو دبا کر، نیند کو قربان کر کر بیٹھ کر سنا، سب کی چھوٹی سی معمولی قربانی کو قبول فرما کر سب کو باطن کی اصلاح اور باطن کی تربیت کرانے کا لیے قبول فرما لیں، قبول فرما لیں، اور اس کام میں ہم سب کو لگا دیں۔ اے اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ ہماری دعا کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں، شہداء بدر کے صدقہ میں زبیر کے مولا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔